اب ایکونائڈ کا جب پیشنٹ آئے گا نا تو اس کی جو وہ ہے وہ پلس ایسے دوڑ رہی ہوگی, فل ہارڈ پلس ہوگی آپ کو ملے گی, ٹھیک ہے. اب یہ آبجیکٹو سمٹم سے آپ کو حاصل ہو رہی ہے. اب جو سیولائزڈ پیشنٹ ہے, جو لٹریسی جس کی زیادہ ہے, پڑھا لکھا ہے, وہ اپنے سمٹمز کو اکثر اپنی شرم کی وجہ سے یا اپنی ایجوکیشن کی وجہ سے اسے چھپا دیتا ہے. جو میں نے 5 ایئرس گریجویٹڈ پروگرام BHMS کیا ہے, اس کے بعد پبلک نیوٹریشن میں MSc کی ہے, اور ابھی ریسنٹلی میں جو ہے نا پبلک ہیلتھ میں MS کر رہا ہوں, MPH. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کیس ٹیکنگ کے حوالے سے ہے. تمام لوگ اردو سمجھتے ہیں نا؟ اردو, ہاں ٹھیک ہے. کیس ٹیکنگ کی طرف آنے سے پہلے ہم یعنی کہ اگر ہم بات کرتے ہیں ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے حوالے سے, جو کہ آپ سب مطلب ماشاءاللہ سے پریکٹسز بھی کر رہے ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں پڑھ رہے ہیں, تو آپ یہ جانتے ہیں کہ ہومیوپیتھک کو اگر ہم ڈیفائن کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ بہت زیادہ یہ سنتے ہیں کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ ہومیوپیتھی از ناٹ اونلی اے سائنس بٹ آلسو این آرٹ. اب جب سائنس کا ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ دنیا میں شاید جتنے بھی طریقہ علاج اس وقت رائج ہیں, مختلف تھراپیز استعمال ہو رہی ہیں, مختلف ٹریٹمنٹس ہیں, تو وہاں پہ سب سے سائنٹیفک جو موڈ آف ٹریٹمنٹ جو موجود ہے یا سائنٹیفک نارمز کو جو فالو کرتا ہے وہ واحد ہومیوپیتھک سسٹم آف میڈیسنس ہے. وہ کس طرح سے ہے کہ سائنٹیفک کس طرح سے ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس کی ادویات کی پروونگ سے لے کے اس کی اپلیکیشن آف ریمیڈیز تک جتنے بھی پروسیجر یا پروسیس کیا جاتا ہے اس میں آپ کو سائنسی تحقیقات یا اس کا جو کلچر ہے وہ آپ کو ساتھ میں ملتا ہے. یعنی ہیومن پروونگ اگر آپ کرتے ہیں تو ڈبل بلائنڈ میتھڈ, سنگل بلائنڈ میتھڈ ہو گیا, ٹھیک ہے, وہ آپ کس طرح سے کر رہے ہیں, ہیومن پروونگ آپ کر رہے ہیں, تو یہ آپ کے سسٹم آف میڈیسنس کو ایک امتیاز بخشتا ہے, ایک پریورٹی ہے, دوسرے سے سپریورٹی ہے دوسرے سسٹم آف میڈیسنس پہ. تو اب اگر ہم بات کرتے ہیں آرٹ کی, تو اس کے حوالے سے بہت زیادہ لوگ ہمارے کنفیوز رہتے ہیں کہ آرٹ جو ہے اس کو ہم کس طرح سے ڈیفائن کریں گے یا اس کی پریکٹس کس طرح سے کریں گے. ہمارے بہت سارے ایسے نیو بگنر جو ہومیوپیتھ ہیں خاص کر, وہ سائنسی بنیاد پہ تو پیتھولوجی کا یا جو ہے مٹیریا میڈیکا کو رٹ لیتے ہیں, اچھے طریقے سے یاد کر لیتے ہیں, لیکن اس کے باوجود اگر ان سے پوچھا جاتا ہے یا وہ بتاتے ہیں تو ان کا جو کیسز کا فیلئر ریٹ ہے وہ کامیابی کے تناسب سے زیادہ ہوتا ہے. تو یعنی کہ سمجھنے کی یہ بات ہے کہ آرٹ ہم لوگ نہیں سیکھ سکے. اب آرٹ کی اگر میں آپ کو ایگزامپل ایک دیتا ہوں, کہتے ہیں کہ کسی جگہ پہ ایک کوئی انجینئرنگ پلانٹ تھا, وہ انہوں نے کروڑوں روپے کا منگوایا. جب وہ پلانٹ منگوا لیا, باہر سے یورپ سے منگوایا تھا, کچھ عرصے بعد 2-3 ماہ چلنے کے بعد اس میں کوئی ٹیکنیکل فالٹ پیدا ہوا, وہ جو پلانٹ ہے اس نے اپنی فنکشننگ روک دی. اچھا, جو مینٹیننگ انجینئر تھے وہ سارے کے سارے مل کے انہوں نے کوشش کی کہ اس کو ٹریس کریں, معلوم کریں اور اس جو فالٹ ہے اس کو ٹھیک کیا جائے, ان کی جاب ہے, لیکن وہ مل کے بھی اس فالٹ کو ٹھیک نہیں کر سکے. تو پھر جیسے ہوتا ہے کہ ان کی جس سے خریدی گئی تھی وہ پلانٹ, اس کو انہوں نے ای میل کیا کہ بھئی یہ جو آپ کا پلانٹ ہے اس میں خرابی پیدا ہو گیا, تو یہ آپ آ کے مہربانی کر کے ٹھیک کر دیں. انہوں نے اپنا انجینئر بھیجا, وہ انجینئر آیا, اس نے جو ہے نا پلانٹ کا اندر کا اور باہر کا ایک راؤنڈ لگایا مکمل, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ان کو کہا کہ ایک ہیمر لے کر آؤ, ہتھوڑا لے کر آؤ. اچھا, ہتھوڑا لے کر آیا تو اس نے جو ہے نا وہ ایک جگہ پہ جا کے ایک ہیمر کیا, مطلب ہتھوڑا مارا. اچھا, جب ہتھوڑا مارا تو اس کے بعد اس کو کہا کہ جا کے آپ پلانٹ سٹارٹ کر دیں. وہ پلانٹ سٹارٹ کیا تو وہ پلانٹ اس کے بعد ٹھیک چلنے لگ گیا, اس کے بعد اس میں خرابی پیدا نہیں ہوئی. اچھا, جب یہ واپس چلے گئے تو ان کو ای میل کے تھرو آیا کہ اس کا جو بل ہے وہ 20 لاکھ روپے بن گیا, ٹھیک ہے, یعنی آج سے یہ کوئی 20-25 سال پہلے کی بات ہے. تو جو کہنے والے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ بھئی جو کمپنی تھی انہوں نے کہا کہ آپ کے جو انجینئر اس نے آ کے صرف ایک ہیمر کی ضرب لگائی ہے اور اس پہ آپ 20 لاکھ روپے ہم سے مانگ رہے ہیں, تو یہ بہت زیادہ ہے, آپ ہم سے آنے جانے کا ٹی اے لے لیں اور بس وہ بخشش کریں. انہوں نے کہا کہ جو جواب آیا وہ مطلب قابل غور ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ آپ کو کس نے کہا کہ ہم نے ہتھوڑا مارنے کا پیسہ آپ سے لیا ہے؟ ہم نے آپ سے جو پیسے لیے اس بات کے لے رہے ہیں کہ ہتھوڑا مارنا کہاں پہ ہے. یہ ایک آرٹ ہے. یعنی آپ اگر دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے یہ گولڈ سمتھ بیٹھے ہوئے ہیں, لوہار بیٹھے ہوئے ہیں, لوہے کا کام کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں, آئرن سمتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اب یہ جو جس چیز کو سیدھا کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ان کا فوکس کس چیز پہ ہوتا ہے کہ اس چیز کی ضرب کتنی لگانی ہے. اب یہ جو آرٹ یہ گین کرتے ہیں تو یہ ود کمپلیٹ ریہرسل کتنی ایکسرسائزز کے بعد جا کے ان کو یہ اسکل حاصل ہوتی ہے. اب اگر آپ دیکھتے ہیں کینٹ, نیش, ایلن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ کون سی ایسی چیزیں تھیں, اس میں آپ کا آؤٹ پٹ چاہوں گا کہ کون سی ایسی چیزیں تھیں کہ نیش اور ایلن ہو گیا, بوگر بوننگ ہاسن ہو گیا, ٹھیک ہے, کانجی لال صاحب ہو گئے ہیں, یہ جتنے بھی ہومیوپیتھ گزرے ہیں جن کو ہم کامیاب مینٹر کے طور پہ سمجھتے ہیں, تو ان میں کون سی ایک ایسی چیز تھی جو ہم میں نہیں ہے. یعنی اگر آپ اس پہ سوچیں
تو ہم میں ایسی کیا چیز کمی ہے جو کہ ان میں تھی اور ہم میں نہیں ہے. تو وہاں پہ آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ جو آرٹسٹک اپروچ ہے ٹھیک ہے وہ ہمارے اندر لیکنگ ہے. ہمارے جو سینئرز ہیں جو ہمارے پائنیئر ہومیوپیتھ گزرے ہیں چاہے پشاور کے ہیں چاہے انڈیا کے ہیں چاہے جرمنی کے ہیں یا فرانس کے قابل ترین ہومیوپیتھک ڈاکٹرز ہیں, کیا ہم ان کو فالو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, ان کے جو کیس سٹڈیز ہیں وہ ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, جو سکسیس. اچھا یہ ایک بڑی ایک ٹیکنیکل ایک چیز ہے کہ ہم لوگ جب بات کرتے ہیں تو ہم کسی سے بھی جب آ کے پوچھتے ہیں کہ بھئی ڈاکٹر صاحب اپنا کوئی کامیاب تجربہ بتائیں, جبکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کامیاب تجربے کے بجائے زیادہ ناکام تجربوں سے سیکھتے ہیں اور اس پہ ہم لوگ زیادہ فوکس نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو اگر ہم اب جاتے ہیں ہومیوپیتھک جو کیس ٹیکنگ ہے تو اس کی اگر میں اس کو ڈیفائن کرتا ہوں تو ہومیوپیتھک کیس ٹیکنگ کو آپ کیس پرسیپشن کہہ سکتے ہیں, پیشنٹ پرسیپشن کہہ سکتے ہیں, پیشنٹ انڈرسٹینڈنگ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مختلف ٹرمینالوجیز ہیں جو کہ سیم کیس ٹیکنگ کے لیے استعمال ہو رہی ہیں. اب یہاں پہ ایک چیز یہ دیکھیں کہ دوسرے جو سسٹم آف میڈیسنز ہیں, آرتھوڈاکس سسٹم آف میڈیسن ہے, ایلوپیتھی ہے, ہربل ہے, دوسرے جتنے بھی رائج الوقت سسٹم آف میڈیسنز ہیں, ان میں ہومیوپیتھی کی جو کیس ٹیکنگ ہے وہ کیوں مختلف ہے؟ آپ لوگوں میں سے کوئی اس حوالے سے ان پٹ دینا چاہے گا کہ کیسے آپ کو لگتا ہے کہ ہومیوپیتھک کیس ٹیکنگ اس سے کیسے مختلف ہو سکتی ہے یا کیوں مختلف ہے؟ اینی ون؟ سمٹمز کی بیس پہ. تھینک یو. اور اچھا دیکھیں جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی بالکل ایک بجا بات ہے کہ سمٹمز ہم مطلب اس میں ہومیوپیتھک کیس ٹیکنگ میں ہم سمٹمز لے رہے ہیں, لیکن اگر ہم وہاں پہ دیکھتے ہیں ایلوپیتھک سسٹم آف میڈیسنز میں تو وہ بھی سمٹمز ہی لیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو یہ تکلیف, وہ ایک اپنی پریزنٹنگ کمپلینٹ کے ساتھ ہمارے پاس آیا, جی آپ کو کیا تکلیف ہے, ہم نے پہلے یہ سوال پوچھا, اس کے بعد ہم وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا ڈیوریشن کتنا تھا. یعنی اگر آپ ان کا کیس ٹیکنگ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہ چیز ہے, لیکن سمٹمز میں ہم لوگ جا کے اس کی ٹوٹیلٹی کو نکال رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کی جو بات ہے میں اسے آگے بڑھا رہا ہوں کہ ہم ٹوٹیلٹی کو نکالتے ہیں. ہم ٹوٹیلٹی کسے کہتے ہیں؟ جیسے آپ نے فزکس میں پڑھا ہوگا سینٹر آف گریوٹی ہے کہ جس میں کار ہے تو اس کو آپ ایک ایسا پوائنٹ ہوتا ہے جس میں جہاں سے اس کو اٹھایا جاتا ہے تو اس کو سینٹر آف گریوٹی کہا جاتا ہے. تو ٹوٹیلٹی آف میڈیسن یا ٹوٹیلٹی آف پیشنٹ اگر ہم کہا جاتا ہے تو وہ ایک ایسی مطلب ایک چیز ہے یا ایک ایسی فورس ہے کہ جس کے ذریعے آپ جو ہے نا اس پیشنٹ کے سینٹرل آئیڈیا تک پہنچ کے اس کی سمنیمم دوا سلیکٹ کرتے ہیں. اب کیس ٹیکنگ کا ہمارا جو مقصد ہے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم ہومیوپیتھک جب کیس ٹیکنگ کر رہے ہیں تو اس میں ہم 3 چیزیں ڈائگنوز کر رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلے ڈائگنوسس آف دی ڈیزیز یعنی بیماری کی تشخیص کر رہے ہیں. دوسرا جو ہم کر رہے ہیں پیشنٹ کی تشخیص کر رہے ہیں. اور تیسرا جو ہم کر رہے ہیں وہ ہم میڈیسن یا ریمیڈی کی سلیکشن یا اس کا ڈائگنوسس کر رہے ہیں. اب یہاں پہ ایک حیرانگی والی بات آتی ہے کہ ڈاکٹر کینٹ کہتے ہیں کہ اگر آپ سے پیشنٹ ڈائگنوز نہیں ہو رہا, یعنی ڈیزیز ڈائگنوز ہو گئی لیکن پیشنٹ ڈائگنوز نہیں ہو رہا, تو آپ ایسا کریں کہ اس مریض کو کسی ایلوپیتھ کے پاس بھیج دیں اور اسے لکھ کے بھیجیں کہ بھائی اس میں اس بیماری کے علاوہ کون سی ایسی خاص بات ہے جو اس بیماری کی نہیں ہے. وہی اس کا انڈیویجولائزیشن فیچر ہے, کریکٹرسٹک ہے. یعنی ہم PQRS کہتے ہیں کہ پیکولر, اسٹرینج اور ریئر جو سمٹمز ہیں وہ وہاں پہ آپ کو ملیں گے, جس کی بیس پہ آپ کا پیشنٹ ڈائگنوز ہو جائے گا. ڈیزیز کے بعد پیشنٹ ڈائگنوز ہوا اور پیشنٹ کی بیس پہ آپ کی جو ریمیڈی ہے وہ سلیکٹ ہوگی. اور یہاں پہ ایک آپ کے مطلب بہت سارے ہم یہ چیز سنتے ہیں کہ 10 اگر ڈاکٹر ہومیوپیتھک ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں تو 10 ڈاکٹر کی جو ریمیڈی سلیکشن ہوگی ایک مریض کے لیے مختلف ہوتی ہے. یہ ہماری روز کی آبزرویشن ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارا جو کیس ٹیکنگ کا جو پروسیجر ہے وہ ایک یونیورسل نہیں ہے. ہم سب ایک ہی میتھڈ کو فالو نہیں کر رہے ہوتے. تقریباً ہومیوپیتھی میں سمٹوماٹولوجی کے علاوہ میازمیٹک پرسکرپشن ہو گئی, کازیشن پہ پرسکرپشن ہو گئی. ٹھیک ہے, 38 میتھڈز فالو کیے جاتے ہیں ٹو سلیکٹ دی ریمیڈی. ٹھیک ہے, تو کیس ٹیکنگ اس کی ایک بیس ہے. ڈاکٹر کینٹ صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اچھی کیس ٹیکنگ کر لی تو آپ پہنچ گئے اس حوالے سے کہ آپ کی ریمیڈی سلیکٹ ہو جائے گی. اور ڈاکٹر کانجی لال اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے اگر اچھی کیس ٹیکنگ کر لی تو آپ نے آدھا کیس ٹھیک ہی کر لیا, مطلب مریض کو آدھا آپ ٹھیک کر چکے ہوتے ہیں. تو یہ ایک ایسی ایک جو ہے نا باتیں ہیں جس کو کہ آپ اگر نوٹ کرتے ہیں تو اس میں کیس ٹیکنگ کی امپورٹنس آپ کو پتہ چلتی ہے. اب یہاں پہ آگے اگر ہم بڑھتے ہیں
یہ لیکچر ہم بڑا سپرفیشلی ہم جائیں گے، کیونکہ اس میں اگر ہم کیس ٹیکنگ کے حوالے سے اگر جاتے ہیں تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہماری کلینکل پریکٹس کی جو اساس ہے یا بیس ہے وہ ہومیوپیتھی کیس ٹیکنگ ہی ہے، لیکن اس کو شاید ہم اگر زیادہ ڈیٹیل میں جائیں گے تو وہ اوور ڈائجیشن شاید ہو جائے، تو اس میں انڈائجیشن ہو جائے گی۔ تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، اگر سکھ ہنیمن صاحب اپنے ایفورزمز میں ایفورزم 3 میں وہ کرتے ہیں کہ ایک جو سکھ ہے اس کو وہ ڈیفائن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اب اگر سکھ ہے، ایک بیمار ہے، تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھیں گے۔ یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک بندہ اسپرچول لیول پہ، ذہنی لیول پہ، مینٹل لیول پہ اور فزیکل پلین پہ وہاں پہ بیمار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہومیوپیتھک سسٹم آف میڈیسن کا یہ بھی خاصہ ہے کہ آپ کی جو میڈیسنز ہیں ہیومن پرووڈ ہیں، اور وہ نہ صرف آپ کے فزیکل لیول پہ بلکہ اسپرچول اور مینٹل لیول پہ بہت فوکس کرتی ہیں، جو کہ دوسرا کسی سسٹم آف میڈیسن میں یہ ایفیکیسی یا یہ جو مطلب ایک کہہ لیں کہ قابلیت ہے وہ موجود نہیں ہے۔ وہ زیادہ فزیکل سمٹمز پہ فوکس کر رہے ہیں۔ اگر وہ مائنڈ سمٹم کو فوکس کر رہے ہیں تو اس لیول تک نہیں جا رہے جس ہائی لیول تک ہومیوپیتھی جا رہی ہے، اور اسپرچول لیول پہ تو جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس لحاظ سے ہنیمن کہتا ہے کہ ایک بندہ جو ڈائیورٹ ہو گیا اپنی اس ہیلتھ کی کنڈیشن سے، جس میں اسپرچول، فزیکل اور مینٹل لیول پہ وہ بہتر پرفارم کر رہا تھا، اس سے وہ اگر ڈائیورٹ کر جاتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ بندہ سکھ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ آپ جب اس کی کیس ٹیکنگ کریں گے، تفصیل لیں گے، مائنڈ مطلب اسپرچول لیول کو فرسٹ پہ رکھتے ہیں، پھر مائنڈ سمٹم کو، پھر جو ہے نا فزیکل پلین پہ آتے ہیں۔ تو اب ہنیمن صاحب یہاں پہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ جب کیس ٹیکنگ کر رہے ہیں تو وہاں پہ پری ججمنٹ آپ نے نہیں کرنی۔ جب پیشنٹ آپ کے کلینک میں انٹر ہو رہا ہے تو وہاں پہ پری ججمنٹ کے حوالے سے آپ نے محتاط رہنا ہے۔ پری ججمنٹ کی ایک میں ایگزامپل یہاں پہ آپ کو سمجھانے کے لیے دے دوں کہ پری جوڈس کا لفظ جو ہے پری ججمنٹ کہا جاتا ہے، کہ لکھنے والا لکھتا ہے کہ وہ کافی عرصے بعد اپنے ایک دوست کے گھر گیا اسلام آباد، تو وہاں پہ گائے بگائے اس سے فون پہ بات ہوتی بھی رہتی تھی، اور اس کا دوست کہتا تھا کہ یار تم آتے نہیں ہو، آیا کرو میرے پاس، چکر لگایا۔ بہرحال اس کا کوئی اسلام آباد میں کام تھا تو اس نے کہا کہ میں اپنے دوست کی طرف ٹھہر جاؤں گا۔ جب وہ دوست کے گھر گیا تو دوست نے بڑے مطلب اوکھے انداز میں اس سے ملا، اسے بٹھایا اور چائے لے کر آیا، اور تھوڑی دیر بعد اسے کہتا ہے کہ یار تم رات رکو گے یا جاؤ گے؟ اب یہ ایک عجیب سی بات تھی کہ وہ اب آیا ہی رات رہنے کے لیے، دوسرے شہر سے آیا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ رات سٹے کرے گا۔ اب جب اس نے کہا کہ تم رکو گے جاؤ گے تو اس کو بڑا برا محسوس ہوا، تو اس نے کہا نہیں، میں تو بس تمہیں صرف دیکھنے کے لیے آیا ہوں، تو میں بس جا رہا ہوں۔ اچھا، یہ چلا گیا۔ اب اس بات کو کئی سال گزر گئے، تو کچھ عرصے بعد جب ان کی ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ جو پہلا دوست ہے، تو اس نے کہا کہ تم لازمی مجھ سے ناراض ہو، کیونکہ تم نے اس کے بعد مجھ سے رابطہ بھی نہیں کیا، اور میری بھی ہمت نہیں ہوئی کہ میں تمہیں بتا سکوں کہ وہ کیوں ایسا ہوا کیا تھا۔ کہتا ہے اس نے بتایا کہ جب تم میرے گھر آئے تو اس سے کچھ ہی دیر پہلے میرا جوان بیٹا فوت ہو گیا تھا، اور مجھے چونکہ تم نے اطلاع دی ہوئی تھی کہ تم آ رہے ہو، تو میں نے گھر والوں کو بتایا کہ یہ میرا دوست آ رہا ہے اور بڑے عرصے کے بعد آ رہا ہے، اور اس کا صبح ٹیسٹ ہے، ٹھیک ہے، اس نے امتحان دینے جانا ہے، تو اس کی وہ تیاری یا وہ چیز خراب نہ ہو، تو آپ مہربانی کریں، آپ چپ کر کے بیٹھیں، رونا نہیں آپ لوگوں نے، شور نہیں مچانا۔ اور کہتے ہیں اب تم سوچو کہ وہ میری بیگم نے کن ہاتھوں سے، کس دل کے ساتھ وہ چائے بنائی ہوگی، اور میں کن ہاتھوں سے وہ چائے اٹھا کے تمہارے پاس لے کر آیا۔ اب یہ دیکھیں، پری ججمنٹ تھی کہ وہ سال کی جو دوستی ہے وہ کئی سال منقطع رہی۔ اسی طرح کی جو غلطی ہے ہم اپنے کیس ٹیکنگ کے دوران کرتے ہیں کہ ہم پیشنٹ کے ڈائگنوسس میں بھی غلطی کر جاتے ہیں، ڈیزیز کے ڈائگنوسس میں بھی اپنی ایزمپشن کر لیتے ہیں۔ ہنیمن صاحب نے اس کو انتہائی سختی سے منع کیا ہے۔ یعنی دیکھیں، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کیس ٹیکنگ میں تقریباً 85 ایفورزم سے لے کے 108 نمبر تک ہنیمن صاحب مکمل کیس ٹیکنگ پہ بیان کر رہے ہیں۔ اس میں فزیشین کی کوالٹیز کو بتا رہے ہیں کہ فزیشین میں کون سی ایسی کوالٹیز ہونی چاہیے کہ وہ بہترین قسم کی کیس ٹیکنگ کر سکے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پیشنٹ کو آپ نے تیار کس طرح سے کرنا ہے کہ وہ جب کیس ٹیکنگ کے لیے آپ کے پاس آ رہا ہے تو آپ نے اس کا پہلے سے مائنڈ بنایا ہو کہ بھائی ہم نے جو ایلوپیتھک اسکول آف تھاٹ ہے، کیونکہ آپ کے پاس جو مریض آ رہے ہیں، آپ کو بھی یہ محسوس ہوتا ہوگا کہ ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں وہ ایلوپیتھک سیٹ آف میڈیسن مائنڈ کے ساتھ آتے ہیں، تو وہاں پہ ہمیں یہ چیلنج ہوتا ہے کہ ہم ان کو یہ نہیں بتا سکتے کہ بھائی یہ جو میں علامات آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ کیوں پوچھ رہا ہوں، یہ جو ڈیٹا میں اکٹھا کر رہا ہوں اس سے میں نے جو انفارمیشن نکالنی ہے۔ ڈیٹا کیا کہتے ہیں؟ ہیب ہیزرڈ، جو مطلب آپ لیتے ہیں، پیشنٹ آ کے آپ کے ساتھ بات کرتا رہتا ہے، آپ کو بتاتا ہے مجھے یہ تکلیف ہے، آپ نے وہ لکھنے لگ گئے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو پھر ایک کیس انیمنیسز آپ نے بنانا ہے، ان کو ٹکڑوں کو آپس میں آپ نے جوڑنا ہے، اس کے بعد اس میں سے کنکلوژن نکلے گا کہ یہ جو کیس ہے یہ کس طرف جا رہا ہے،
ٹھیک ہے، ہم اسے کہتے ہیں کہ انفارمیشن. دیکھیں یہاں پہ بھی وہ سائنٹیفک جو مطلب آپ کا بایوسٹیٹک سسٹم آف مطلب ہے، بایوسٹیٹ ہے، وہ سارا کا سارا وہاں پہ اپلائی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو جب یہ ساری کی ساری انفارمیشن آپس میں جڑ جاتی ہے تو اس کے بعد آپ پیشنٹ کی ڈائگنوسس کی طرف آتے ہیں، اور پھر ہم اس کی سملمم ڈھونڈتے ہیں کہ وہ ہمارے میٹیریا میڈیکا میں سے یا ریپرٹری کی جو زبان ہے روبرکس میں وہ کون سی میڈیسن بنتی ہوگی. یہاں پہ میں ایک کیس کی ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک پیشنٹ تھے جن کو تقریباً کوئی 5 سال سے ڈائبیٹک تھے وہ، اور ایلوپیتھک میڈیسنز پہ وہ موجود تھے. شوگر ان کی تقریباً 500 سے پلس جا رہی تھی. میڈیسن جب تک وہ لیتے تھے تب تو کنٹرول ہوتی تھی، اس کے بعد جو ہے نا ان کنٹرول ایک دم سے مشہور کر جاتی. ان کی جو وائف ہیں وہ مطلب ان کا جو ان لاز ہیں وہ سارے کے سارے ہومیوپیتھک علاج ہی کرتے ہیں. تو وائف نے اسے انسسٹ کیا کہ آپ ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ لیں، یہ کریں وہ کریں، جبکہ وہ بندہ مطلب ہومیوپیتھی کو نہ ماننے والا ایک سین تھا. بہرحال وہ جب آیا تو اس میں تقریباً ہمیں آدھا گھنٹہ 45 منٹ تقریباً اس پہ لگے، لیکن وہ جو پیچھے کاز ملی اس کی بیس پہ اسے نیٹرم میور دی گئی 10 mg. ٹھیک ہے، 4-5 سال پہلے کی بات ہے. نیٹرم میور 10 mg دی گئی، اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ وہ مریض ہومیوپیتھی کے علاوہ ڈسپرین کی گولی بھی نہیں لیتا. صرف اور صرف فیکٹر کیا ہے کہ آپ نے اس کا جو وجہ تھی پیچھے کیس ٹیکنگ میں وہ کیا تھا، پہلے مریض کو آپ بولنے دیں. جب مریض آپ کے پاس آ جاتا ہے ارریلیونٹ یا جو ہم کہتے ہیں نا لیڈنگ کویشچن ایک ایسے سوال کو کہتے ہیں جس میں آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ نے کھانے میں گوبھی کھائی ہے آج. ٹھیک ہے، یہ لیڈنگ کویشچن ہے جس کا جواب وہ ہاں یا نہ میں دے گا، اس کو لیڈنگ کویشچن کہا جاتا ہے. تو لیڈنگ کویشچن کیا کرتا ہے، وہ آپ کو مس لیڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم اس سے یہ پوچھیں کہ بھائی آپ نے آج کیا کھایا ہے تو وہ پھر آگے ہو سکتا ہے 3-4 چیزوں کے نام لے. ٹھیک ہے، ایک اور قسم کا سوال ہے کہ جیسے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کو جو درد ہے وہ کھانے کے پہلے ہوتا ہے یا بعد میں ہوتا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ سوال کا کیا مطلب آئے گا کہ ہم کھانا دن میں عموماً جو 3 ٹائم کھاتے ہیں تو وہ کھانے کے ساتھ ریلیٹ کرے گا. ہو سکتا ہے کہ اس نے اسنیکس میں مطلب 11 بجے چائے بھی پی ہو، اس کے ساتھ بسکٹ بھی کھائے ہوں، لیکن وہ اسے کھانا کنسیڈر نہیں کر رہا، اور اس کے بعد بھی اسے درد ہوتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے جو درد ہوتا ہے نا وہ کھانے کے بعد تو نہیں ہوتا، لیکن وہ 11 بجے کا اگر ہو رہا ہے تو آپ سے جو سملمم میڈیسن ہے وہ مس ہو جائے گی. تو کیس ٹیکنگ یہاں پہ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مکمل ایک آرٹ ہے، آرٹسٹک اپروچ وہاں پہ آپ نے اپلائی کرنی ہے، اور جو فزیشین کی کوالٹیز ہیں وہ اپنے اندر جیسے جیسے ہم اپنے اندر ریفائن کرتے جائیں گے اس سے یعنی کہ پری ججمنٹ سے ہو گیا، یعنی کہ خود فیصلہ کرنے سے اسے مطلب کٹ آف کریں گے خود کو. ٹھیک ہے، اور جو پیشنٹ کی لینگویج ہے اس کو پرسیو کرنے لگ جائیں. ایک مریض اپنی تفصیل بتاتے ہوئے جو الفاظ زیادہ دفعہ استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس نے 15 منٹ کی آپ کو کیس ٹیکنگ دی، آپ نے اسے تفصیل لی، تو اس زیادہ جو ریپیٹیٹیو الفاظ ہیں اس میں اس کی کنگڈم بلانگ کر رہی ہوتی ہے کہ وہ اینیمل کنگڈم سے ہے یا پلانٹ کنگڈم سے ہے یا منرل سے ہے. ٹھیک ہے، آپ اسی طرح سے جاتے ہیں نا، پلانٹ کنگڈم پھر اینیمل اور پھر جو ہے نا وہ آپ کے منرل زیادہ ڈیپ ایکٹنگ اس میں جاتے ہیں، اور پھر سارکوڈز ناسورز آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو میسیج دے رہا ہوتا ہے، لیکن کیا میرے اندر بھی وہ ایبلٹی ہے کہ میں اسے پرسیو کر سکوں. ہنی من صاحب اپنے ایفورزمز میں لکھتے ہیں کہ ایک جو فزیشین ہے اس کی کوالٹی یہ بھی ہے کہ اسے اناٹومی، فزیولوجی، پیتھولوجی اور جو یعنی بیسک میڈیکل سائنس کے سبجیکٹس ہو گئے اس کے بعد فلاسفی آف ہومیوپیتھی پہ بھی عبور حاصل ہو. اب فلاسفی آف ہومیوپیتھی کے لیے آپ کا آرگن آف میڈیسن ہے، یعنی اس کو چھوڑ کے ہم ماڈرن ہومیوپیتھی یعنی کلاسیکل ہومیوپیتھی تو چھوڑے نا، جو آج کہتے ہیں کہ اگر ہم کلاسیکل ہومیوپیتھی نہیں جدید دور میں تو ماڈرن میڈیسنس کی پریکٹس کر رہے ہیں، ماڈرن ہومیوپیتھی کی. تو ماڈرن ہومیوپیتھی کیا ہے، اس میں یہی ہے کہ آپ کی جو لیب ٹیسٹ ہیں وہ چیزیں اپلائی ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی کمپیوٹرائزڈ ایک ریپرٹائزیشن آ گئی ہے، کمپیوٹرائزڈ سلیکشن آف میڈیسن آ گئی ہے، آپ کے پاس ڈیٹا بیس ماڈرن آ گیا ہے. تو وہ ماڈرن سسٹم آف جو ہومیوپیتھی ہے وہ بھی پریکٹس اس کی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو انڈیویجولائزیشن یہاں پہ ایک کی ہوتا ہے کہ جو کہ آپ کی کیس ٹیکنگ کے دوران آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیزیز ایک دوسرے سے مختلف کس طرح سے ہو رہی ہے، پیشنٹ ایک دوسرے سے کس طرح ڈیفرنٹ ہو رہا ہے، اور ریمیڈی ایک دوسرے سے کس طرح سے مختلف ہوگی. جو ہمارے پاس ایسے بچے آتے ہیں یا ایسی بڑے بھی آتے ہیں جو کہ مینٹلی ریٹارڈڈ ہیں، ٹھیک ہے، اور یا جن کی مطلب ہم سمٹمز لینے سے قاصر ہوتے ہیں کیونکہ وہ نہیں ہمیں بتا سکتے، تو وہاں پہ ان کی جو کیس ٹیکنگ زیادہ اٹینڈنس کے تھرو ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ
جو مطلب اس کے ریلیٹیوز ہیں، اس کی والدہ ہے، والد ہے، بھائی ہے، بہن ہے، وہ آپ کو ان کی عادات اور اس کی جو مائنڈ سمٹمز ہیں وہی لوگ زیادہ بتاتے ہیں۔ وہاں پہ پھر ایک فوکس یہ بھی رہتا ہے کہ آپ جو ہمارا آبجیکٹیو سمٹمز ہیں وہاں پہ آپ اس کی طرف بہت زیادہ غور کرتے ہیں، ہر کیس میں، صرف ان بچوں کے لیے نہیں۔ یعنی اگر ہم دیکھیں نا کہ ہم کہتے ہیں کہ ایکونائٹ کا پیشنٹ آپ کے پاس آیا، ٹھیک ہے، اب یہ سبجیکٹیو سمٹم یہ ہے جو مریض خود بولتا ہے، آبجیکٹیو سمٹم یہ ہے جو کہ فزیشین یا جو ڈاکٹر ہے وہ مریض سے حاصل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایکونائٹ کا جب پیشنٹ آئے گا نا تو اس کی جو وہ ہے وہ پلس ایسے دوڑ رہی ہوگی، فل ہارڈ پلس ہوگی آپ کو ملے گی، ٹھیک ہے۔ اب یہ آبجیکٹیو سمٹم سے آپ کو حاصل ہو رہی ہے۔ اب پیشنٹ جب بات کر رہا ہے تو اس کے جیسچرز کس قسم کے ہیں، ٹھیک ہے، ایک بندہ ایسے کر کے بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ڈیفینسو پوزیشن ہے، ٹھیک ہے، اور ایک بندہ جو آپ کے پاس آتا ہے تو اس طرح سے آتا ہے، سلفر کی طرح آتا ہے، وہ آپ اس سے پوچھتے ہیں سلفر سے کہ بھائی کیا تکلیف ہے، کہتے ہیں آپ ہیں، آپ بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ بھی آپ کو ڈفرینشیل ڈائگنوسس کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ جو ہومیوپیتھک کیس ٹیکنگ کا جو مقصد ہے وہ انڈیویجولائزیشن ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم انڈیویجولائزیشن نہیں کر پاتے تو ہمارے فیلئر کا ریٹ زیادہ رہے گا۔ یہاں پہ دیکھیں ہنیمن صاحب کہتے ہیں کہ ایک ایکسائٹنگ کاز ہے اور ایک مینٹیننگ کاز ہے۔ ایکسائٹنگ کاز کیا ہوتی ہے؟ جو آپ کے سمٹمز کو بڑھا دیتی ہے، تکلیف کو بڑھا دیتی ہے، اور جو مینٹیننگ کاز ہے اس کی آپ کے سمٹم کو مینٹین رکھتی ہے، مطلب آپ کی تکلیف کو ختم نہیں ہونے دیتی۔ ہمارے پاس، میں آپ کو دو ایک کیسز کی ایگزامپل مزید ہے، تو ہمارے پاس ایک پیشنٹ آیا، اس کا جو کنسٹیٹیوشن تھا وہ آپ کہہ لیں ٹیوبرکلینم یا فاسفورس کی کلکیریا فاس کی طرح تھا۔ اچھا وہ جب آیا نا تو جب بھی آتا 2-3 دفعہ ہمارے پاس اس طرح سے آیا کہ بی پی چیک کروانا ہے ڈاکٹر صاحب، بی پی چیک کروانا ہے۔ اچھا بی پی چیک کرتے تو اس کا بی پی جو ہے نا اکثر ڈسٹرب ہوتا تھا، کبھی زیادہ کبھی کم ہوتا۔ تو تیسری چوتھی دفعہ میں اس کی وائف اس کے ساتھ آئی، وہ کہتی کہ ڈاکٹر صاحب مجھے لگتا ہے کہ میرے ہسبینڈ پہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، تو آپ کی نظر میں کوئی عامل وغیرہ ہے، کوئی ایسا ہے کہ ہم اس کے پاس چلے جائیں اور جو ہے نا جا کے اس کا ٹریٹمنٹ کروا لیں۔ اب میں نے ان سے، اچھا کیس ٹیکنگ جب آپ کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ نے ہیپ ہیزرڈ سوالات نہیں کرنے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمارا آبزرویشن یہ رہا ہے کہ ہم ایس قسم کے سوالات کرتے ہیں کہ پیشنٹ اکتا جاتا ہے، مطلب کوئی سیکوینس نہیں ہوتا۔ تو ہنیمن صاحب کی طرف ہی ہم دوبارہ جائیں گے، کینٹ کی طرف ہی جائیں گے کہ وہ لوگ جب سوال پوچھتے تھے تو وہ الرٹ ہو کے پیشنٹ کو سنتے تھے، اور کہتے ہیں سننا ایک آرٹ ہے، ٹھیک ہے۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کہیں پہ جا رہے ہیں اور آپ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن وہاں پہ کوئی ایک ایسا انسان ہے جو اپنی تکلیف بیان کر رہا ہے، وہیں پہ جوتے اتاریں، وہیں پہ بیٹھ جائیں، اس کی باتیں سنیں، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، ٹوٹا ہوا دل، ٹھیک ہے۔ تو اس سے وہ جو ایک ایکسٹریکٹ نکالنا ہے وہ آپ کو مطلب ہومیوپیتھی کیس ٹیکنگ میں بھی ہیلپ دیتا ہے، لیکن پیشنٹ ڈائیورٹ نہ ہو، پیشنٹ ڈائیورٹ نہ ہو۔ اچھا تو اب وہاں پہ یہ کیا ہوا کہ اس کو میں نے کہا آپ کو کیوں لگتا ہے، آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ اس پہ کسی نے تعویذ کروا دیا؟ وہ کہتی کہ ڈاکٹر صاحب جب بھی یہ گھر میں انٹر ہوتا ہے تو اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور اس کا یہ بلڈ پریشر اوپر نیچے ہونے لگ جاتا ہے، یہ ہونے لگ جاتا ہے۔ اچھا تو میں نے کہتی کہ ہم بیٹی اور ماں بھی ہیں، لیکن ہم دونوں کو ایسی کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو مطلب یہ ہو گیا کہ ان کو اس پہ کچھ کروایا گیا کیونکہ یہ گھر کا سربراہ ہے۔ اچھا تو میں نے کہا یہ کب سے ہے؟ کہتی جی ڈاکٹر صاحب جب سے گرمی سٹارٹ ہوئی ہے تب سے ہے۔ اچھا کب سے ہے؟ یعنی کہ دیکھیں آپ ڈیوریشن کیس ٹیکنگ میں آپ جا رہے ہیں، ایک سوال آپ پوچھ رہے ہیں باقی اس کو چھوڑیں، اچھا کب، اچھا ٹھیک ہے، تو یہ کس دن کے کس اوقات میں ہوتا ہے، 24 گھنٹوں میں یا ہفتے میں کس وقت میں زیادہ ہوتا ہے؟ تو کہتی کہ شام کے وقت زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا تو اب ان کو میں نے پوچھا کہ آپ کا جو اپنے ایک بتائیں کہ کس لوکیشن میں، گھر کے کس حصے میں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کو زیادہ؟ کہتے ہیں ہمارے کمرے میں۔ وہ کہتی کہ مجھے شک ہے کہ انہوں نے جو ہے نا کمرے بھی تعویذ کروایا ہوا ہے۔ اچھا اب جب وہ بات آگے چلی میں نے اسے پوچھا کہ آپ کے کمرے میں کیا ایسی چیزیں ہیں، کیا ہے، کوئی مہمان آئے گئے ہیں، کیا ہے؟ کہتے کچھ بھی نہیں، ہمارا تو وینٹیلیشن کے حوالے سے جب ہم نے پوچھا تو وہ کہتی کہ وینٹیلیشن کھڑکی کی ہماری جو ہے نا مطلب گھر جو ہے وہ بند ہے، اور ہمارا ایئر کولر، اے سی کا پوچھا ان سے کہ آپ گرمی میں اے سی استعمال نہیں، اے سی نہیں، ہم ایئر کولر لگاتے ہیں۔ ایئر کولر کہاں پڑا ہے جی؟ وہ کمرے کے اندر پڑا ہے، جیسے یہ کمرہ ہے تو اس کے اندر آپ نے ایئر کولر رکھا ہوا ہے، اس کا جو ایگزاسٹ ہے وہ بھی کمرے میں آ رہا ہے۔ اب وہ جو بندہ ہے جیسے میں نے بتایا کہ وہ فاسفورس کنسٹیٹیوشن یا ٹیوبرکلینم کنسٹیٹیوشن کا ہے، اس میں سسیپٹیبلٹی مطلب میازمیٹک جو بیک گراؤنڈ ہے وہ اس بندے کا زیادہ ہے، یعنی کہ ٹیوبرکلینم بندہ کب بنا؟ جب اس میں وہ میازمیٹک جو ٹیوبر میازم ہے وہ ایک وائٹل فورس کو ڈسٹرب کر چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ ڈسٹرب کر چکا ہے تو اس کی وجہ سے اس میں سسیپٹیبلٹی کس کو کہتے ہیں کہ کسی بیماری کو قبول کرنے کی جو ایک نیگیٹو صلاحیت ہے وہ اس میں پیدا ہو جائے،
ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے اس کو افیکٹ ہو رہا تھا, اس کے جو بیگم تھی اس کو افیکٹ نہیں ہو رہا تھا. تو اب اس کو ہم نے ٹیوبر کی ایک ڈوز دے کے ان کو ہم نے کہا کہ بھئی آپ کو عامل کی ضرورت نہیں, آپ کو یہ ضرورت ہے کہ آپ یہ ایئر کولر باہر نکال دیں. ٹھیک ہے نا. اب یہ دیکھیں کہ مینٹیننگ کاز, یہ اب بات یاد رکھیں کہ ہومیوپیتھک جو فزیشین ہے وہ ایٹ اے ٹائم ایک متلاشی, مطلب ایک ہنٹر کے طور پہ کام کر رہا ہوتا ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہر مرض کا علاج آپ کی پوٹینسی یا آپ کا مدر ٹنکچر ہوگا. ٹھیک ہے, کئی ساری ایسی بیماریاں ہیں جو نیوٹریشنل لائف سٹائل کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. تو ہنی من صاحب کو اگر آپ پڑھیں تو وہ نیوٹریشنل پہ بھی فوکس کر رہا ہے. آپ نے اسی وجہ سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے پیشنٹ ڈائگنوسس پہ بہت زیادہ فوکس کرنا ہے. پیشنٹ ڈائگنوسس ہو گیا, ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ پھر ڈیزیز ڈائگنوسس کی طرف یا ریمیڈی ڈائگنوسس کی طرف آپ آئیں گے. یہاں پہ ایک سوال دوسرا ایک مطلب اس پہ روشنی ڈالنا ضروری ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ جتنے آپ کے پاس پیشنٹ آتے ہیں, آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پڑھا لکھا بندہ ہے وہ آپ کو کیس ٹیکنگ میں زیادہ آپ کی مدد کرتا ہے سلیکشن آف میڈیسن میں, یا ان پڑھ؟ پڑھا لکھا تو خود سے ڈاکٹر بن جاتے ہیں. نہیں, پڑھا لکھا آپ کیا سمجھتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ پڑھا لکھا اگر ہمیں زیادہ ہیلپ کرتا ہے تو کس طرح سے, کس سینس میں ہیلپ کرتا ہے؟ اچھے طریقے سے بتا سکے گا جو ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے. تو ٹھیک, ان پڑھ ہے تو ہم اسے شاید اس طرح سمپٹمس نہ لے سکیں. ٹھیک ہے, وہ شاید ٹو دا پوائنٹ بات بتائے. ٹو دی پوائنٹ بات بتائے, بالکل بہتر ہو گیا. اچھا, اور کوئی ان پٹ دینا چاہیں ڈاکٹر صاحب؟ آپ کو کیا لگتا ہے ان پڑھ مریض آپ کا زیادہ اچھا مریض ہوتا ہے, پڑھا لکھا مریض اچھا مریض ہوتا ہے؟ جو میڈم نے بتایا, ٹھیک ہوگا. جی سر, اگر آئیں تو ہم کیس ٹیکنگ, جی جی بالکل, ہم کیس ٹیکنگ کے حوالے سے بالکل. جی 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 مثلاً میں وہ پڑھا نے کہا کہ وہ تو خود بھی ڈاکٹر پڑھے, نیٹ میں دوائی دے کے آپ کہا کہ یہ دوائی ٹھیک ہے, یہ دوائی ٹھیک ہے, آپ سمجھیے کہ یہ میں ڈاکٹر ہوں یا یہ ڈاکٹر ہے. یہ مسئلہ بنایا سر پیسوں کے لحاظ سے ان پڑھا چاہے ڈاکٹر کے لیے, لیکن وہ جو پڑھا لکھا ہے وہ اتنا پیسے نہیں دیتے. وہ آج کل نیٹ سے دیکھ کر نیٹ سے ڈاکٹر بن جاتے ہیں. آج کل کے پڑھے لکھے کو مسئلے بناتے ہیں. اچھا, یہ سب کی فیڈ بیک کا شکریہ, بہت اچھی آپ نے بات کی. ڈاکٹر صاحب نے قریب بات کی. جو سیولائزڈ پیشنٹ ہے, جو لٹریسی جس کی زیادہ ہے, پڑھا لکھا ہے, وہ اپنے سمٹمز کو اکثر اپنی شرم کی وجہ سے یا اپنی ایجوکیشن کی وجہ سے اسے چھپا دیتا ہے. جو ان پڑھ مریض ہے نا, یعنی آپ کے پاس آیا تو اسے آپ پوچھیں گے کہ بھئی آپ کو سٹول کیسا, پخانہ کیسا آتا ہے, وہ آپ کو بس سٹوری سٹارٹ کر دے گا. ٹھیک ہے, آپ نوٹ کرتے ہوں گے. ان پڑھ مریض سے پوچھیں نا کہ بھئی آپ کا رات کو سوتے ہوئے لعاب آتا ہے, منہ سے رال ٹپکتی ہے, وہ آپ کو سٹارٹ ہو جائے گا. اچھا, رات کو نیند کیسی ہے, وہ نیند کھل کے بات کرتے ہیں, رات کو نیند کیسی ہے آپ کی, تو وہ آپ کو بتائے گا بھئی رات کو میری نیند خراب ہے, اس وجہ سے خراب ہے کہ وہ میری ساس سے لڑائی ہوئی تھی اور ساس نے یہ کیا اور وہ کیا. اب آپ کو یہ ساری پکچر جب وہ بتا رہی ہے, اس سے آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہے کہ یہ کس مطلب کنٹراڈکشن کی مطلب اس میں ریمیڈی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی, یہ کمپرومائز کرنے والی لیڈی ہے یا نہیں ہے, چیخنے چلانے والی ریمیڈی مطلب عورت ہے یا نہیں ہے. اگر چیخنے چلانے والی ہوگی تو یہ کمپیٹ کرے گی, ٹھیک ہے, لیکن اگر اس نے وہاں پہ اپنے اوپر جو ظلم ہوا یا جو معاملہ ہوا اس پہ اگر اس نے ریزسٹ نہیں کیا, مطلب یہ کہ وہ رات کو نیند اپنی ڈسٹرب کر رہی ہے لیکن وہ نہیں کری, اندر ہی کوڑا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ وہاں پہ سوچیں کہ کون کون سی ادویات وہاں پہ آ سکتی ہیں. تو اب اگر آپ اس سے پوچھتے ہیں جو آتے ہیں کہ بھئی آپ کے دانت کیسے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو اے ٹو زی ساری سٹوری بتائیں گے. اب ریلیونٹ یا ارریلیونٹ کی طرف بھی ٹھیک ہے ان پڑھ چلا جاتا ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ وہ ہمیں وہ ٹو دی پوائنٹ بات نہیں بتاتا, لیکن دیکھیں ہمیں یہی تو چاہیے کہ وہ بات ایسی بتائے جو اسے انڈیویجولائز کر سکے. ہمارے پاس جو پیشنٹ آتا ہے پڑھا لکھا میجورٹی, مطلب 100 میں, اچھا اس میں بھی ایک ڈفرینس ہے کہ جو 100 سے میں سے 70% مریض آتا ہے وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بیماری ہے. مثال کے طور پہ کڈنی فیلئر کا پیشنٹ آ گیا, کڈنی سٹون کا پیشنٹ آ گیا, تو ڈاکٹر صاحب کے سامنے رپورٹ رکھ دے گا, ڈاکٹر صاحب دا رپورٹ دے اور بس مالا تو وہی ورک گئی, ٹھیک ہے. اب جب ان پڑھ مریض ہے اسے کہتے ہیں یار اچھا, ہنی من صاحب کہتے ہیں کہ رپورٹس جب مریض لے کر آتا ہے تو اس کو آپ اینڈ میں دیکھیں, پہلے اس کو جج کریں, کیونکہ آپ کی جو پری ججمنٹ ہے وہ خراب, وہ آپ کی مطلب پری ججمنٹ زیادہ بنے گی جب آپ نے رپورٹ دیکھ لی. ہو سکتا ہے کہ آپ کا ڈائگنوسس اور جو جس ڈاکٹر صاحب سے وہ ہو کر آیا اس میں ڈفرینس ہو, ٹھیک ہے.
جب ڈفرینس ہوگا تو آپ کی جو ریمیڈی سلیکشن ہے یا جو پیشنٹ سلیکشن ہے اس میں بھی فرق آ جائے گا. یہ ہے کہ جو سویلائزڈ پیشنٹ ہے یا ان پڑھ مریض بھی آپ کے پاس آتا ہے تو اس کو کیس ٹیکنگ لینے سے پہلے اس کو اس حوالے سے تیار کریں. ہمارے پاس جب سٹارٹ میں پیشنٹ آتے تھے تو وہ بس آ کے ہمیں یہ چیز بتایا ڈاکٹر صاحب مجھے فلاں بیماری ہے، یہ بیماری ہے. لیکن اب اگر کوئی کسی مریضہ کو بھیج رہا ہے یا مریض کو بھیج رہا ہے، اسے کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ چیز پوچھیں گے، ٹھیک ہے، یہ تمہارے ہاتھ بھی دیکھیں گے، تمہاری زبان بھی دیکھیں گے، تمہارے دانت بھی دیکھیں گے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس چیز سے پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے. آبجیکٹیو سمٹمز آپ سے مس نہیں ہونے چاہیے. آبجیکٹیو سمٹمز میں آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ کسی کے دانت دیکھ رہے ہیں اور وہ سیسا آ رہا ہے، آری نما دانت اس کے آ رہے ہیں، تو وہ آپ کی سورس کی طرف لے کے جا رہا ہے. میزیڈیم میں سمٹم آپ کو ملتی ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ دانت نہیں دیکھتے تو آپ کس طرح سے وہ کریں گے؟ اب ایکونائڈ کا پیشنٹ میں نے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے، کہ اگر اس کی وہ فل ہارٹ پلس آپ نہیں وہ اسیس کرتے تو وہ آپ کس طرح سے کریں گے؟ وہ خوف میں ہے، آپ کو شاید لگے کہ اوپیم ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ کرونک کیس کی ایکیوٹ ایپیسوڈ ہو، سمجھے نا. تو ایکیوٹ، اچھا یہاں پہ ایک پھر آپ کی ایک فیڈ بیک چاہوں گا کہ جو ایکیوٹ کیسز ہیں یعنی کہ جو حاد امراض ہیں اور مزمن امراض، کرونک امراض میں سے کس کی کیس ٹیکنگ زیادہ آسان ہوتی ہے اور کس میں آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے سکسیس ریشو زیادہ ہے، مشکل ہوتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں، ایکیوٹ آپ بتا رہی ہیں نا، ایکیوٹ میں مطلب آسان ہوتی ہے، کیوں آسان ہوتی ہے؟ ایکیوٹ میں جو ہے ہمیں ڈائریکٹ اسٹرائکنگ سمٹم ملتے ہیں. شاباش. مطلب فیور ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ بیلاڈونا کی طرف جا رہا ہے. اگر تھرومبنگ سینسیشن ہو رہی ہے تو مطلب ایکیوٹ کیس زیادہ آسان ہوتا ہے، مطلب ان کو ٹھیک کرنا. ایکیوٹ کیسز میں جو حاد امراض ہیں ڈاکٹر صاحب، اس میں آپ کو اسٹرائکنگ سمٹم ایگزیکٹلی بڑے کم ٹائم میں آپ کو مل جاتی ہے. اس کے لیے آپ کا پیچھے بیک گراؤنڈ نالج نو ڈاؤٹ کہ وہ ایک چیز ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. اور جو ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا کہ جو کرونک کیسز ہیں اس میں ہمیں مشکل ہوتی ہے کیونکہ ماسکڈ سمٹمز آپ کو زیادہ ملتی ہیں. پیشنٹ کو پتہ نہیں ہوتا کہ پھر وہ میڈیسنس بہت ساری استعمال کر کے آیا ہوتا ہے، مختلف سسٹم آف میڈیسنس کی، تو اس میں بھی اس کے سمٹمز چھپ چکے ہوتے ہیں، گڈ مڈ ہو چکے ہوتے ہیں. تو وہاں سے ایگزیکٹلی پیشنٹ کی سمٹم گین کرنا وہ ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے. ہمارے پاس ایک بابا جی آئے تھے تو ان کو ایک جو دیکھیں، اچھا یہ کیسز آپ اس کو کنفرم کرتے ہیں، یعنی آپ جو پرسیو کر رہے ہیں پیشنٹ سے اور پھر ریمیڈی کنفرمیشن آپ کر رہے ہوتے ہیں. اب جو بابا جی آئے تو ایسے سانس لے رہے ہوں، ٹھیک ہے، پلس ان کی ہم نے دیکھی تو وہ بڑی سلو چل رہی ہو. اچھا، اور مجھے کہہ رہا ہو کہ سردی میں مجھے کہہ رہا ہو ڈاکٹر صاحب یہ تھوڑی سی کھڑکی آپ نہیں کھولتے ہیں. ایک پیکولر چیز ہے، اسٹرین چیز ہے نا، یعنی کہ آپ وہ سردی میں کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کھڑکی نہیں کھولتے ہیں، ہوا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے. اب مجھے یہ لگا کہ اس کی جو میڈیسن ہے جو ہم نے اسیس کی وہ کاربویج ہو سکتی ہے، لیکن اس سے مزید کنفرمیشن کے لیے میں نے کہا کہ بابا جی آپ کو یہ کب سے ہے؟ کہتا ہے کہ بیٹا صبح میں نماز جب پڑھنے گیا ہوں تو اس وقت میری طبیعت خراب ہو گئی. تو میں نے کہا آپ نماز پڑھنے گئے ہیں تو اس سے پہلے کیا ہوا تھا؟ کہتا اس سے پہلے میں نے واش روم صاف کیا، ٹھیک ہے، مطلب ان کی وائف کی ڈیتھ ہوئی تھی، میں نے واش روم وغیرہ صاف کیا اور اس کے بعد میں نے غسل لیا اور پھر میں جو ہے نا وہ گیا. تو میں نے کہا بابا جی اتنی سردی میں آپ نے مطلب نہائے آپ؟ تو کہتے نہیں، وہ جہاں پہ میں مطلب واش روم صاف کر رہا تھا وہیں پہ ہم نے حمام لگایا ہوا ہے، گیس لگائی ہوئی ہے. اب وہ گیس انہیل کرنے کی وجہ سے اس کے ساتھ کاربوویج والی سمٹم ہے. اگر آپ اس کی کاربوویج کی کازیشن میں جائیں تو وہاں پہ بیڈ گیسز انہیلیشن آپ کو ملے گا. یعنی دیکھیں کنفرمیشن ہو رہی ہے، وہ کاربوویج کی 200 کی 1 m کی ہم نے کوئی ڈوز نہیں، 30 کی 3-4 ڈوزز دی، اور اسی کے بعد سے وہ بابا اسی وقت 10 منٹ کے اندر وہ ریکور ہو گیا. بالکل ڈاکٹر صاحب نے بڑی پیاری بات کی. دیکھیں کرونک کیسز، مزمن امراض اور ایکیوٹ حاد امراض دونوں ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن کب ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ جب آپ کی کیس ٹیکنگ اچھی ہوگی. کیس ٹیکنگ آپ کی بیس ہے. میں اگر اس کی پیشنٹ کی ڈائگنوسس تک نہیں پہنچا، میں اس کو اسیس نہیں کر سکا کہ یہ پیشنٹ، اگر آپ جس طرح سے ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ رینل فیلئر کا کرونک کیس آ گیا، ٹھیک ہے، اب رینل فیلئر کی کیا سب کی دوائی ایلسیرم بنتی ہے؟ آرگینوپیتھک وہ ریمیڈی کڈنی کے ایفیشن رکھتی ہے، ٹھیک ہے، ہم نے وہ دے دی. لیکن اگر وہ فرسٹ اسٹیج پہ آ رہا ہے تو کیا فرسٹ اسٹیج کے 10 مریض بیٹھے ہوئے ہیں کرونک رینل فیلئر کے، تو اس میں سے کیا ان کی سب کی یہ بنے گی؟ نہیں، مختلف ہوگی. وہ کیا کون سا ایسا فیچر ہے جو اس کو ڈفرینشیٹ کر رہا ہے؟ وہ انفرادیت ہے، اس کی انڈیویجولائزیشن ہے، اور وہ کیس ٹیکنگ کے تھرو ہی ہم اس کو اچیو کر سکتے ہیں. پرسیو کرنا ہے، پرسیو کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو آرگن آف میڈیسن ہے اس کو یوز کر کے پیشنٹ کی جو انٹرنل بینگ ہے اس کو کیسے اسیس کرتے ہیں، اس کو ہم پرسیو کرنا یا کیس کو پرسیو کرنا کہتے ہیں. کیس کو انڈرسٹینڈنگ
ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا. تو اس کے بہت سارے آگے سٹیپس ہیں. میں نے جنرل جو ایک اس کا خاکہ ہے وہ آپ کے سامنے کلیئر کرنے کی کوشش کی. آگے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ جنرل سمٹمز کیا ہوتے ہیں، اسٹرینڈ سمٹمز کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پیکولر سمٹمز کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ریئر سمٹمز کیا ہوتے ہیں، اور اس کو پھر کیس ٹیکنگ کی ہم اپلیکیشن کس طرح سے کر سکتے ہیں. ابھی آپ کے کوئی بھی سوالات ہوں تو آپ لوگ پوچھیں. غیر تہذیب یافتہ، ٹھیک ہے، ایون کہ یہ ایلوپیتھک ڈاکٹر بھی یہ مانتے ہیں کہ یار جو زیادہ مطلب وہ ہوگا نا اوور ایفیشینٹ پیشنٹ آئے گا وہ اپنا کیس خود خراب کر دیتا ہے. وہ ڈاکٹر کو بتا رہا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب ایسے نہ کرو، یہ والا انجیکشن لگاؤ تو میں جلدی ٹھیک ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک کیس ٹیکنگ کا مطلب ایک جنرلی بہت جنرل ہم نے اوور ویو لیا کہ آپ کیس ٹیکنگ میں پیشنٹ کو کیسے سننا ہے، اس کو آپ نے تفصیل کیسے لینی ہے، اور آرٹسٹک اپروچ آپ اپلائی لازمی کریں. اس چیز پہ جا کے جو آج ہماری ڈسکشنز ہوئی ہیں کوشش کریں کہ ایفورزمز کو آرگن اینڈ آف میڈیسن کے بغیر ہم نہیں کر سکتے. ہمارے جو زیادہ فیلئر ہیں وہ آرگن اینڈ آف میڈیسن کو چھوڑنے کی وجہ سے. اگر ہم اسے پکڑ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی بیس پہ اپنے کیس ٹیکنگ فارم ترتیب دیتے ہیں، آپ یقین کریں کہ آپ کو میٹیریا میڈی کا اس کے بعد سمجھ آئے گا. ٹھیک ہے، فلاسفی آف ہومیوپیتھی کے بغیر، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے کلچر میں بڑا یہ زیادہ ہو گیا کہ ہم آرگن اینڈ آف میڈیسن کو بیچ میں سے سکپ کر گئے ہیں، بلکہ تقریباً بہت کم لوگ ہیں جن کے کلینکس میں آرگن اینڈ آف میڈیسن سافٹ یا ہارڈ فارم میں پڑی ہو.